قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. قرآن کریم فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام ہے. یہ در حقیقت ایک مالک کا اپنے بندوں کے نام پیغام ہے. اس سے پہلے بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی ہے کہ قرآن کریم کا ہر ایک رکوع ایک بادشاہ کی جانب سے جس طریقے سے رعایا کے نام پر خطوط ہوتے ہیں یہ اسی طرح سے مختلف خطوط ہیں. بادشاہ کو جس وقت پر جو آرڈر نافذ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو حکم دینے کی ضرورت وہ محسوس کرتا ہے، اس کے اعتبار سے ایک خط لکھ دیا کرتا ہے. ان خطوط میں آپس میں کوئی ایسا ربط نہیں ہوتا کہ پہلا خط دوسرے خط کے مقابلے میں اس کے درمیان کوئی تعلق ہونا چاہیے کہ پہلی بات کے بعد ہی یہ دوسری بات کہنی چاہیے. نہیں، ان کے درمیان کوئی ربط نہیں ہوتا. جو چیز جس وقت پر جیسی محسوس کی اس کے اعتبار سے وہ حکم نافذ فرما دیا. اللہ رب العزت کا یہ کلام بھی شہنشاہ اعظم کا کلام ہے اور اپنے پروردگار نے اپنے بندوں کے نام پہ پیغامات بھیجے ہیں، تو وہ پروردگار جس حکم کو جس وقت پر بہتر سمجھتا ہے اس وقت پر اس حکم کو نافذ فرما دیتا ہے. مگر اللہ رب العزت صرف شہنشاہ نہیں ہے، شہنشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم ذات ہے. اس کا ہر عمل حکمت سے خالی نہیں ہے. لہٰذا اگر قرآن کریم کی ترتیب کو دیکھا جائے تو ابتدا میں اللہ رب العزت نے 3 طرح کے افراد کا ذکر فرمایا کہ یہ ایمان والے ہیں، یہ منافقین ہیں اور یہ کافر ہیں. پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کو مفصل خطاب فرمایا، تفصیل سے ان کو دین کی طرف دعوت دینے کے لیے خطاب فرمایا. وہ خطاب مکمل ہوا تو اللہ رب العزت نے معیار کے طور پہ ایک اپنے عاشق صادق کی مثال بیان فرما دی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، کہ یہ وہ نبی ہیں، اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو تو محبت کا یہ معیار ہے، اس معیار پہ اپنی محبت کو پرکھو. اس ذکر کے بعد گویا پوری کی پوری دعوت کا جو خلاصہ ہے وہ مکمل ہو گیا کہ ایمان کی جو دعوت ابتدا میں کسی شخص کو دینی چاہیے تو اس میں جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ تمام باتیں مکمل ہو گئیں. تو دوسرے پارے کی ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے ایک اعتراض کا جواب دیا. یہ اعتراض صرف مشرکین کا نہیں تھا، مشرکین کی بھی جانب سے تھا، یہودیوں کی جانب سے بھی تھا، عیسائیوں کی جانب سے بھی تھا. اور وہ تھا قبلے کا مسئلہ کہ مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر کے بیت اللہ کی جانب کر دیا. اب یہ بات جو شروع ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مشرکین کو جواب دیا
جواب مکمل نہیں ہوا تھا کہ درمیان میں مختلف باتیں اور آ گئیں کہ اے ایمان والوں صبر کو اختیار کرو، اگر کوئی پریشانی آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، وہ پروردگار کون ہے، اس کی یہ نشانیاں ہیں، اور یہ وہ ساری اللہ رب العزت کے تمہارے اوپر احسانات ہیں، ان کو ذکر کر دیا۔ ان احسانات کو جب کوئی بندہ سمجھتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اس ذات سے محبت کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا، لہٰذا محبت کے بارے میں فرما دیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جہاں محبت کا تذکرہ آتا ہے وہاں فوراً اطاعت و فرما برداری انسان کے اندر آ جاتی ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات کو مانتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کے مسائل کو ذکر کر دیا۔ اب دوبارہ وہ جو بات شروع کی تھی قبلے کے مسئلے سے متعلق، اس بات کو دوبارہ یہاں پہ جوڑ رہے ہیں۔ اب انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ قرآن کریم سے ایک سبق ملتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے اس طریقے سے باتوں کو کیوں پھیلا دیا، سیدھی سیدھی بات فرما دیتے۔ ایک اسلوب ہمیں بتانا تھا کہ دیکھو ہر بندہ اس دنیا کے اندر کچھ لوگوں کے اوپر نگہبان ہے، الا کلکم راعن، تم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی کے اوپر نگہبان ہے۔ عام آدمی ہے اپنی اولاد کے اوپر، بیوی کے اوپر نگہبان ہے، اگر کسی فیکٹری کا آفیسر ہے، فیکٹری کا مالک ہے تو اس کے جتنے ماتحت ہیں وہ سب ان سب کے اوپر وہ نگہبان ہے۔ ہر بندے کی اسی طریقے سے کچھ نہ کچھ ایسی ضرورت ہے جس کے اعتبار سے وہ بندہ کچھ نہ کچھ افراد پہ نگہبان ہے، اس کی تربیت اس بندے کے ذمہ ہے۔ تو تربیت کا ایک اسلوب یہاں پہ بتا دیا کہ جب کبھی تمہیں کسی کی تربیت کرنی ہو، کسی کو نصیحت کرنی ہو، نصیحت کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ضمناً باتیں کر دی جائیں، جیسے قرآن کریم میں کی گئیں کہ بات ہو رہی تھی قبلے کی، قبلے سے متعلق بات ہوئی تو اچانک سے ایک اور بات سامنے آ گئی کہ جب اعتراض کریں گے تو صبر کا معاملہ آتا ہے، لہٰذا صبر پہ بات شروع کر دی۔ صبر کا موضوع ختم ہوا تو پھر فوراً اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کرا کے اپنی محبت کا تعلق بتا دیا، اور اس کے بعد فوراً ہی حلال و حرام کے مسائل کو ذکر کر دیا۔ گویا اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں سے ایک طریقہ بتا دیا کہ جب کسی کی اصلاح کرنی ہو تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے لٹ لے کے پڑ جاؤ۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، اولاد کی تربیت کرنی ہوتی ہے تو ہم اس کے پیچھے لٹ لے کے پڑ جاتے ہیں۔ اگر پتہ چل جائے بچے نے جھوٹ بولا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی اولاد آپ کے سامنے جھوٹ بول رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس سے یہ گفتگو کا طریقہ نہ ہو۔ ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے، سچ سچ بتاؤ آج کہ تم نے یہ کام کیوں کیا۔ گویا معنی اس بات کا یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں بیٹا تم جھوٹ بولتے رہتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے جھوٹ بولنے میں، لیکن بس آج جب بات کر رہے ہو تو آج سچ بولنا، باقی جھوٹ بولتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ طریقہ ہے جس طریقے سے ہم اپنی اولاد کی، اپنے نگہبانوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت کا جو اسلوب ہے قرآن کریم میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات سے جو پتہ چلتا ہے وہ اس کے بالکل مخالف ہے۔ علماء نے لکھا کہ اگر بچہ کبھی جھوٹ بول دے، آپ کو پتہ بھی ہو کہ اس بچے نے جھوٹ بات آپ سے ذکر کی ہے، تو فوراً اس سے نہ کہیں کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، نہیں، کچھ وقت گزرنے دیں، اس کے بعد اس سے اس انداز میں گفتگو کریں، بیٹا مجھے لگتا ہے کہ فلاں چیز کو بیان کرنے میں آپ سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے۔ یہ طریقہ ہے جس سے بچے کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس کے پیچھے لٹ لے کے پڑ جائیں گے کہ نہیں یہ تم نے جھوٹ بولا ہے، اس پر یہ بھی ثبوت ہے، یہ بھی ثبوت ہے، فلاں نے بھی تمہیں دیکھا تھا، فلاں نے بھی مجھے یہ بات بتائی تھی، اب اس سے بچہ آپ کا باغی ہونے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا۔ بچے سے کہتے ہیں جی آج کے بعد تم فلاں دوست کے ساتھ نظر نہ ہو، یہ جو بات ہم نے اس کو کہی ہے تو ہم نے اس کے دماغ میں یہ میسج پہنچایا ہے، یہ نہیں پہنچایا کہ اب آج کے بعد تم نے فلاں کے ساتھ نہیں ملنا، بلکہ میسج ہم نے یہ پہنچایا ہے کہ آج کے بعد ابو کے سامنے میں نے فلاں دوست کا تذکرہ نہیں کرنا ہے۔ تو لہٰذا اس اسلوب کا اختیار کریں کہ جو اسلوب اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر کیا۔ اولاد کی تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو باتوں باتوں کے درمیان ضمناً باتیں سکھائی جائیں، اور یاد رکھیے گا ہر بچہ، ہر نگہبان،
ہر نگران ہر وقت پہ ضروری نہیں ہوتا کہ اپنی اولاد کو نصیحت کرے، اپنے نگہبانوں کو نصیحت کرے، بلکہ اس نصیحت کا کوئی بہترین وقت ڈھونڈنا چاہیے۔ ہر وقت کی جو نصیحت ہوتی ہے وہ صحیح طور پہ انسان پہ اثر نہیں کرتی، بلکہ نصیحت کا وقت دیکھنا چاہیے، اس وقت کے اعتبار سے نصیحت کرنی چاہیے۔ آج کی ماڈرن سائنس کہتی ہے کہ بچوں کو اگر نصیحت کرنی ہو تو نصیحت کے بہترین ٹائمنگز میں سے 2 وقت یہ ہیں کہ ایک وقت جب بچہ سونے کے لیے لیٹتا ہے، اس وقت پہ نصیحت کی جائے۔ دوسرا وقت وہ ہے جب وہ گاڑی کے اندر آپ کے ساتھ سوار ہو، گاڑی میں ہو، موٹر سائیکل پہ ہو، بس پہ ہو، آپ کے ساتھ پیدل باہر نکلا ہو، یہ وہ وقت ہے جس وقت پہ آپ جو بات بچے کو کہیں گے وہ اس کے دل میں اترتی ہے، وہ لرننگ موڈ میں ہوتا ہے، ریسیپٹیو موڈ میں ہوتا ہے، وہ سیکھنے کے عمل کے اندر آ جاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ سائنس تو آج 1400 سال کے بعد یہ کہتی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے یہ بات 1400 سال پہلے بتا کے چلے گئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی علیہ السلام کے ساتھ اونٹ پر تھا، میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا۔ ردیف کہتے ہیں اس شخص کو جو اونٹ پر پیچھے بیٹھا ہو، تو میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر پیچھے بیٹھا تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے تھے۔ عمر کتنی ہے؟ 10 سال۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری کے اوپر بیٹھ کر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرما رہے ہیں، یا غلام، اے میرے بیٹے، احفظ اللہ یحفظک، اے میرے بیٹے تو اللہ کی حدود کی خیال کر، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ احفظ اللہ، تو اللہ کی آداب کی، اللہ کے احکامات کی رعایت کر، تجد تجاہک، تو اسے ہمیشہ اپنے سامنے پائے گا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بچوں کو، چھوٹوں کو جب کبھی بھی نصیحت کرنی ہے تو اس کے کچھ اوقات ہیں، ان اوقات میں صحیح بات صحیح طریقے سے صحیح نیت کے ساتھ کہی جائے تو ہمیشہ دل پر اثر کرتی ہے، اور اگر صحیح بات غلط طریقے سے کی جائے یا صحیح بات صحیح طریقے سے مگر غلط نیت کے ساتھ کی جائے تو وہ کبھی بچے کے اوپر اثر نہیں کرتی ہے۔ تو قرآن کریم کے اس اسلوب سے ہمیں بھی یہ بات پتہ چلتی ہے۔ بہرحال قبلے کے رخ کے بارے میں بات ہو رہی تھی، مشرکین مکہ نے ایک واویلا مچا دیا کہ مسلمانوں کو دیکھو، ان کا کیا حال ہے کہ انہوں نے اپنا قبلہ ہی بدل لیا ہے، ہر جگہ پہ گلی کوچے بازار کے اندر یہی موضوع بنا ہوا ہے، جس کو دیکھو اسی موضوع کے اوپر بات کر رہے کہ یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا، انہوں نے فوراً ہی اپنا قبلہ بدل دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کا جواب اس آیت کے اندر دیا، اور بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل بات قبلے کا رخ کرنا نہیں ہے کہ قبلے کا رخ دائیں ہے یا بائیں ہے، قبلہ رخ کرنا دائیں طرف یا بائیں طرف، مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرنا یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی کس چیز کا نام ہے؟ نیکی اللہ رب العزت کے حکم کا نام ہے۔ جب اللہ کا حکم تھا مشرق کی طرف رخ کرنے کا، ہم نے مشرق کی طرف رخ کیا۔ اللہ کا حکم آ گیا مغرب کی طرف رخ کرو تو ہم مغرب کی طرف رخ کریں گے۔ اللہ کا حکم آ جائے شمال کی طرف رخ کرنے کو، ہم شمال کی طرف کریں گے۔ اصل چیز اللہ رب العزت کا حکم ہے، لہٰذا اللہ رب العزت نے ان کو یہ بات سمجھائی۔ لیس البر، نیکی اس بات کا نام نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف اپنا رخ کرو، ولکن البر، بلکہ نیکوکار آدمی کون ہے؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی باتوں پر سر خم تسلیم کر لے، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لائے، والملائکہ، اور تمام فرشتوں پر ایمان لائے۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے یہ انسانوں کو نہیں پتا۔ 4 فرشتے ایسے ہیں کہ جو مشہور ہیں، قرآن کریم کے اندر بھی کچھ فرشتوں کا ذکر ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، ہاروت ماروت اور مالک علیہم السلام اور حضرت رعد، ان فرشتوں کا نام اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ احادیث کے اندر اسرافیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام کا نام آتا ہے، باقی اس کے علاوہ فرشتوں کی تعداد بے شمار ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بیت اللہ کے عین اوپر ایک جگہ ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، جیسے انسان بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں وہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب سے فرشتوں کو پیدا کیا گیا اس وقت سے جس ایک فرشتے نے ایک مرتبہ بیت المعمور کا طواف کر لیا، اب قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔
اتنی زیادہ خربوں کے اعتبار سے فرشتوں کی تعداد ہے. یہ اللہ رب العزت کی نوری مخلوق ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا ہے، نہ کھانے کے محتاج ہیں، نہ پینے کے محتاج ہیں، نہ سونے کے محتاج ہیں، نہ تھکنے کے محتاج ہیں. جس کام کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا کیا وہی کام کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دے دیا کہ تمام فرشتوں پر ایمان لانا ہے. ان کی تعداد کتنی ہے ہمیں نہیں معلوم، مگر جتنے بھی ہیں ان کی تعداد پر ایمان لانا ضروری ہے. والکتاب، اور اللہ رب العزت کی تمام کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. تمام کتابیں کتنی ہیں اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. ہاں 4 کتابیں مشہور ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم. اس کے علاوہ مختلف صحیفے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بعض صحیفے دیے گئے. وہ صحائف اور جتنی کتابیں اللہ رب العزت نے نازل کی ہم تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. والنبیین، اور تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی تعداد کتنی ہے؟ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق 1,24,000. دوسری حدیث مبارکہ کی روایت ہے جس کے مطابق 2,24,000. مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں احادیث ضعیف ہیں. ان میں سے کوئی بھی پکی بات نہیں ہے، ضعیف احادیث ہیں. تاہم 1,24,000 کا جو عدد ہے وہ مشہور ہے. تو بہرحال جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، 25 انبیاء کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے. اس کے علاوہ بھی جتنے انبیاء ہیں تمام انبیاء پر ہم اجمالی علم رکھتے ہیں، اجمالی ایمان رکھتے ہیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے. اللہ نے ہمیں مکلف نہیں بنایا کہ ہر ایک نبی کا نام یاد کرو اور اس کے اوپر ایمان رکھو، ہر ایک فرشتے کا نام یاد رکھو اور اس پر ایمان رکھو، ہر کتاب کا نام یاد رکھو اس پر ایمان لاؤ. یہ ضروری نہیں ہے. اگر یہ اللہ رب العزت نے ضروری قرار دے دیا ہوتا تو شاید ہم ساری زندگی اسی کو ہی یاد کرتے ہوئے گزار دیتے. یہ اللہ کا فضل ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حقیقی نیکوکار وہ شخص ہے جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ رب العزت کی تمام کتابوں پر اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان لائے. حقیقی نیکی تو یہ نیکی ہے، نیکوکار آدمی تو یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کی حکموں کی فرما برداری کرتا ہے. اور دوسری نیکی کیا ہے؟ نیکوکار کس کو کہتے ہیں؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، ہر وہ شخص نیکوکار ہے جو اپنا مال اللہ رب العزت کی محبت کے اندر عطا کرتا ہے، اللہ رب العزت کی محبت کے اندر دیتا ہے، خرچ کرتا ہے. ایک ہے مال کا دینا، ایک ہے اللہ کی محبت کی خاطر مال کا دینا. یہ ہے حقیقتاً نیکی. جب انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ محبوب پر مال خرچ کیا جائے. تو بالکل یہی معاملہ ہے کہ جب اللہ رب العزت سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے تو اس کے راہ کے اندر مال کا خرچ کرنا یہ انسان کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، پسندیدہ عمل ہو جاتا ہے اس کا. تو نیکوکار آدمی وہ ہے جو اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتا ہو. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے بعض چیزیں وہ ہیں جو اللہ نے فرض قرار دی. زکوٰۃ ہے، عشر ہے. عشر کہتے ہیں کہ جو کوئی زمین ہو جس کے اوپر پیداوار اگتی ہو، زرعی زمین ہو، اس کے اوپر جو بھی پیداوار اگے گی اس کا 10واں حصہ، 10% حصہ اللہ کی راہ میں دینا یہ واجب ہے. اور اس کے علاوہ زکوٰۃ کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے بقدر رقم یا اس کی قیمت کے بقدر سونا یا ان تمام چیزوں کا مجموعہ اس کے پاس موجود ہو اور اس پر 1 سال گزر چکا ہو تو ایسے شخص کے اوپر اپنے پورے کے پورے مال کا 2.5% ادا کرنا واجب ہے اللہ کی راہ میں. یہ زکوٰۃ ہے. یہ 2 چیزیں ہیں جو شریعت نے ہر انسان پر فرض قرار دی. اور اس کے علاوہ نفلی صدقات بھی انسان کو بتا دیے کہ اب یہ تو فرض ہے، اس کے اوپر جتنا مال ادا کرو گے وہ سارا کا سارا تمہاری اپنی ذمہ داری، اپنی مرضی سے ادا کرو. جس کو جتنی اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اللہ کی راہ میں اتنا مال خرچ کرتا ہے. اور اس خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ پہلا بڑا فائدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نفلی صدقات کی برکت سے اللہ رب العزت آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں کو انسان سے ٹال دیا کرتے ہیں. اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان صدقات کی برکت سے اللہ رب العزت کی انسان
اللہ رب العزت اس انسان کو وہ مال بڑھا کر واپس کرتے ہیں. 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، قرآن کریم کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت 1 روپے کے بدلے میں 700 گنا انسان کو بڑھا کر عطا فرماتے ہیں. یقین تو ہو اللہ کی ذات پر. اس یقین کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ رب العزت کم سے کم 10 گنا، زیادہ سے زیادہ 700 گنا، اور فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس میں جتنا اضافہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اللہ کی ذات کے اوپر ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ انسان اگر 2 کام کر لے، ایک 5 وقت کی نماز ادا کرے، دوسرا 5% زکوٰۃ ادا کرے. زکوٰۃ تو ہے 2.5%، لیکن اپنی زکوٰۃ کا دگنا ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور زکوٰۃ کے ساتھ اتنا ہی مال صدقے کے طور پہ ادا کر دے، 5 نمازیں پڑھے، 5% زکوٰۃ ادا کرے. فرماتے ہیں میرے ہاتھوں اور پاؤں کے انگوٹھوں سے چھپوا لو، ایسے شخص کو دنیا کے اندر کبھی کسی قسم کا جانی مالی نقصان نہیں ہو سکتا. تو یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے انسان کو فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے. تو اللہ کی راہ میں مال کا خرچ کرنا یہ نیکی ہے. اور کس طریقے سے خرچ کرنا؟ اللہ کی محبت کے اندر خرچ کرنا. کس پر خرچ کرے؟ سب سے پہلا حق ذوی القربہ، رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرے. وہ رشتہ دار جو انسان کے محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، صاحب نصاب نہیں ہیں، مستحق زکوٰۃ ہیں، ان کو زکوٰۃ کا دینا، زکوٰۃ کا مال ہو، صدقات کا مال ہو، یہ سب سے پہلا ان کا حق ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس بارے میں کئی مرتبہ کوتاہی کر جاتے ہیں. کوتاہی یہ ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بس یہ زکوٰۃ آئے اور اس کو فلاں اسپتال کے اندر جمع کرا دو، فلاں خیراتی ادارے کے اندر جمع کرا دو. بعض ہسپتال وہ ہیں جہاں پر اس بات کی صحیح چھان پٹک کی جاتی ہے کہ زکوٰۃ کا مال مستحق زکوٰۃ کو دیا جائے، بعض میں نہیں کی جاتی. لہٰذا اس کی پہلی بات تو اپنے اعتبار سے تحقیق کرنا ضروری ہے کہ یہاں پر زکوٰۃ میری ادا ہوگی بھی یا نہیں ہوگی. علماء سے پوچھیں، مفتیان اکرام سے پوچھیں اس بارے میں. مگر دوسری بات کہ اگر زکوٰۃ ادا ہو بھی جاتی ہے ایسی جگہوں پہ تو سب سے پہلا حق در حقیقت جو ہے وہ آپ کے اپنے رشتہ داروں کا حق ہے. اس زکوٰۃ کے مال میں سے، اس صدقات کے مال میں سے سب سے پہلا حق مستحق رشتہ داروں کا ہے. جو کوئی رشتہ داروں میں ایسا موجود ہو کہ جس کا جو مستحق ہو، سب سے پہلا حق انسان کا یہ ہے کہ ان کو اس زکوٰۃ کا مال ادا کرے، صدقات کا مال ادا کرے. تو لہٰذا اس کے اندر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. ہم سر سے بلا ٹالنے کے لیے کئی مرتبہ کرتے ہیں، یہاں سے مال آیا بس اٹھا کے کسی نہ کسی کو دے دو، جو پہلے نظر آ گیا، جو پہلے سمجھ میں آ گیا اس کو اٹھا کے دے دیا. حالانکہ شریعت کہتی ہے کہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو دو. اس میں دگنا فائدہ ہے. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا جو معاملہ ہے اس کا ثواب بھی انسان کو ملتا ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا معاملہ بھی اپنی جگہ آ جاتا ہے. تو سب سے پہلا حق انسان کے اوپر اس کے رشتہ داروں کا ہے. دوسرا حق فرمایا والیتاما، یتیموں کا حق ہے. وہ یتیم کہ جو مستحق زکوٰۃ ہوں. ایک یتیم تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مالدار ہو، وہ مراد نہیں ہے. وہ یتیم جو مستحق زکوٰۃ ہو اس کا حق سب سے پہلے ہے کہ اس کو زکوٰۃ کا مال ادا کیا جائے. یعنی سب سے پہلے رشتہ داروں کو دیا جائے، رشتہ داروں کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو وہ یتیموں کا ہے. اسی کے اندر پڑوسی بھی آ جاتے ہیں. سب سے پہلا حق علماء نے لکھا آج کے زمانے میں سب سے پہلا حق اپنے رشتہ داروں کا ہے. چاہے قریبی رشتہ دار ہوں تو ان کا حق زیادہ ہے، دور کے رشتہ دار ہوں تو ان کا حق بعد میں ہے. مگر یہ رشتہ دار ہونے کے ناطے ان کا حق دیگر لوگوں کے اعتبار سے زیادہ ہے. رشتہ داروں کے بعد دوسرا حق ہے یتیموں مسکینوں کا، بالخصوص وہ جو آپ کے پڑوس کے اندر رہتے ہوں. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین ہر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مال کے بقدر ضرورت سے زائد سامان، فالتو سامان گھر کے اندر موجود نہ ہو. دیکھیں فالتو سامان کس کو کہتے ہیں یہ بات بھی سمجھ لیں. ایک گھر کے اندر کپڑے ہیں جو انسان روزمرہ کے استعمال کرتا ہے، یہ فالتو سامان نہیں ہے، یہ ضرورت کا سامان ہے. ایک کپڑے وہ ہیں جو کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پہ پہنتا ہے، یہ بھی ضرورت کے اندر شامل ہیں. ایک کپڑے وہ ہیں جو کبھی استعمال نہیں کیے، رکھے ہوئے ہیں ویسی کے ویسی، یہ ضرورت سے زائد ہیں.
ہم جب طلباء میں پڑھاتے ہیں تو اس وقت میں عام طور پہ ایک مثال دیتا ہوں کہ جی ایک گھر کے اندر ڈنر سیٹ ہے، گھر پہ کھانے کے لیے جو برتن استعمال ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں جو روزمرہ کے استعمال کے اندر ہیں، یہ ضرورت کے اندر شامل ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو کبھی کبھی مہمان آتے ہیں تو نکالا جاتے ہیں، وہ بھی ضرورت کے اندر شامل ہیں، مگر ایک وہ ہیں جو والدہ اپنے جہیز میں لے کے آئی تھی، آج تک بند ہو کے پڑے ہوئے ہیں، کبھی استعمال نہیں ہوئے، یہ ضرورت سے زائد ہیں۔ ہر وہ مال جو ضرورت سے زیادہ ہو اور 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے بقدر ہو یا اس سے زائد ہو چکا ہو، ایسے شخص کے پاس جتنا مال ہو اس کو زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی۔ جس کے پاس ضرورت سے زائد مال اس 52.5 تولہ چاندی کی رقم سے کم ہو اس کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ تو ایسا اگر کوئی یتیم ہو یا ایسا مسکین ہو اس کو زکوٰۃ ادا کریں تو یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ علماء نے لکھا پہلا حق، پھر وہی بات رشتہ داروں کا، دوسرا حق پڑوسیوں کا، اس کے بعد سب سے زیادہ اس زکوٰۃ کا اور اس صدقات کا حق کس کو ہوتا ہے؟ وہ ہے اہل علم کا، جو دین کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، مدارس عربیہ میں پڑھانے والے ہوں یا پڑھنے والے طلباء ہوں، ان کا سب سے زیادہ حق ہے۔ اس حق کے اندر ان کو زکوٰۃ دینے کے اندر مختلف قسم کے فضائل ہیں۔ پہلی فضیلت تو اس کے اندر یہ آ جاتی ہے کہ یہ لوگ یتیموں میں بھی بعض طلباء ہوتے ہیں جو یتیموں کے اندر بھی ہوتے ہیں، تو یتیم کی ڈیفینیشن بھی آ جاتی ہے، اور یتیم نہ بھی ہو تو کم از کم مسافر تو ہر شخص ہوتا ہے، جو دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں یہ مسافر ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو مال ادا کریں گے تو یہ مسافروں کی ڈیفینیشن میں بھی آ جائیں گے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ جب ان کو مال ادا کیا جائے گا تو یہ اللہ کی راہ میں دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، تو ان کے دین کا علم حاصل کرنے کا ثواب حاصل کرنے کا آپ بھی ذریعہ بن جائیں گے۔ اور چوتھی بات کہ یہ ایک ثواب جاریہ ہے، جاری رہنے والا ثواب ہے۔ آپ کے مال سے کوئی ایک عالم دین تیار ہوا، اس عالم دین نے آگے 10 لوگوں کو پڑھایا تو ان 10 کو پڑھانے کا ثواب بھی آپ کے کھاتے میں، ان 10 نے آگے 10 کو پڑھایا تو 100 افراد مزید تیار ہوئے، ان کا ثواب بھی آپ کے کھاتے میں، ان 100 نے آگے 1000 افراد کو پڑھایا، ہر کسی نے 10 کو پڑھایا تو وہ بھی آپ کے کھاتے میں، جس کو ہم اکنامکس میں کہتے ہیں ملٹی پلائر ایفیکٹ ہے، ثواب جاریہ کا طریقہ ہے یہ، اس کے ذریعے سے انسان کے لیے قیامت تک ثواب جاری رہتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلا حق انسان کے اپنے رشتہ داروں کا ہے، اس کے بعد دوسرا حق پڑوسیوں کا ہے، اس کے بعد اگر کوئی حقدار ہے تو وہ اہل دین ہیں، دیندار قسم کے لوگ ہیں، اور ان کو زکوٰۃ کا مال دینے میں، صدقات کا مال دینے میں ایک اور فائدہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دین کی محافظت کے اندر انسان کا مال استعمال ہوتا ہے، اس کا ثواب بھی انسان کے نامہ اعمال میں جاتا ہے۔ تو یہ 4 فضائل ہیں اہل علم کے اوپر خرچ کرنے کے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا مال اہل علم کے راستے کے اندر جائے، اہل علم میرے مال کو خرچ کریں۔ تو بہرحال سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا، دوسرا حق پڑوسیوں کا، تیسرا حق اس کے بعد اہل علم کا، اور اس کے بعد دیگر عوام الناس کا۔ یہ حقوق کی ترتیب ہے جو قرآن کریم سے سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والمساکین، اور مسکینوں کو مال دیا جائے، وابن السبیل، اور مسافروں کو مال دیا جائے۔ ایک وہ شخص ہے جو اپنے گھر کے اندر تو مالدار ہے مگر کسی جگہ پہ سفر پہ آیا ہوا تھا، زادرہ ختم ہو گیا، ساتھ میں جو مال تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا، اور اس کے بعد اپنے گھر سے مال منگوانے کا کوئی ذریعہ بھی موجود نہیں ہے۔ اب اگر کوئی زکوٰۃ کے مال سے اس کی مدد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ والسائلین، اور سوال کرنے والا، معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خود کھڑے ہو کے سوال کرتا ہے کہ جی میں مستحق زکوٰۃ ہوں، آپ کا دل اس کے اوپر مطمئن ہو جاتا ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ ایک بات اور سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ شریعت نے اس بات کا ہمیں حکم دیا کہ زکوٰۃ کے مال کو تحقیق کر کے دیا جائے، بغیر تحقیق کے نہ دیا جائے۔ ایسی بس روڈ پہ جو سگنل پہ نظر آ گیا اس کو زکوٰۃ کا مال ادا کر دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ کئی لوگ وہ ہوتے ہیں ان میں مانگنے والے جو مستحق زکوٰۃ نہیں ہوا کرتے ہیں، بلکہ شریعت نے یہ بات کہی ہے کہ تحقیق کی جائے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ اس کے اندر افراط و تفرید کے لوگ شکار ہوتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی قسم کی تحقیق نہیں کرتے، آنکھ بند کر کے دے دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں جو تحقیق کے نام پہ سامنے والے کی سارا کٹھا چھٹا کھولنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔
یہ اس کو زکوٰۃ کا مال دینے نہیں، اس کو ذلیل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اس سے باقاعدہ پوچھ رہے ہوتے ہیں بتاؤ تمہارے گھر پہ کتنی مالیت کی چیزیں موجود ہیں۔ بھائی شریعت نے دونوں طریقے کی چیزوں کی نفی کی ہے، بلکہ موٹی سی ایک تحقیق کرنے کو کہا ہے۔ آپ جرنل حالات پوچھ لیں، بھائی آپ کے گھر کیا حالات ہیں، کیسے گزارا ہو رہا ہے، ایک موٹی موٹی سی ایک بات پوچھ لیں، اس سے اب آپ کا دل جس طرف مطمئن ہو اس طرف اطمینان کر کے اپنا مال اس کے حوالے کر دیں۔ بعد میں اگر پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص مستحق زکوٰۃ نہیں تھا، آپ کی موٹی سی تحقیق سے پتہ چل رہا تھا کہ مستحق زکوٰۃ ہے مگر حقیقت میں مستحق زکوٰۃ نہیں تھا، شریعت کہتی ہے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی اگر آپ نے تھوڑی سی تحقیق کی ہے۔ لہٰذا افراط و تفریط کا شکار نہ ہو بلکہ درمیانی راہ کو اختیار کریں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص سوال کرے اگر تمہارا دل مطمئن ہو ظاہری حال حلیے کو دیکھ کے، ایک بندہ کہتا ہے جی میں مستحق زکوٰۃ ہوں، اب اس شخص کی زبان سے جب یہ بات نکل گئی کہ میں مستحق زکوٰۃ ہوں، مزید تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، دل مطمئن ہو رہا ہے، فوری طور پہ اس کو ادا کر دیں، اس میں مزید تحقیق کرنے کا شریعت نے آپ کو مکلف نہیں بنایا۔ وفی الرقاب، اور اسی طریقے سے صدقات کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے لوگوں کی گردنوں کو چھڑانا، اگر کوئی غلام ہو اس غلام کو آزادی دلوانا، یہ بھی زکوٰۃ کے مال سے کیا جا سکتا ہے۔ آج کے زمانے میں تو یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن پچھلے زمانے میں جب غلام ہوتے تھے تو یہ مسئلہ موجود تھا۔ شریعت نے کہا کہ اس وقت پر انسان کسی کی کو غلامی سے نکالنے کے لیے اگر زکوٰۃ کا مال خرچ کرتا ہے تو یہ خرچ کرنا جائز ہے۔ اور نیکوکار بندہ کون ہوتا ہے؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کا قائم کرنے والا، وَآتَ الزَّکَاةَ، زکوٰۃ کا ادا کرنے والا۔ پیچھے بات کی کہ اللہ کی راہ میں اللہ کی محبت کے اندر مال خرچ کرنے والا، اس میں تمام چیزیں آ گئیں، زکوٰۃ بھی آ گئی، صدقات بھی آ گئے، عشر بھی آ گیا، سب چیزیں آ گئیں۔ پھر ان میں خاص طور پہ زکوٰۃ کو خاص طور پہ ہائی لائٹ کیا، خاص طور پہ زکوٰۃ کا ذکر کیا کہ دیکھو یہ فرض ہے، یہ اہم چیز ہے، لہذا اس کو الگ سے ذکر کر دیا۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور نیکوکار بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے وعدے کی لاج رکھتا ہے، وعدے کو پورا کرتا ہے۔ جب کبھی بھی کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو پورا کرتا ہے، یہ نیکوکار آدمی کی نشانی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو کوئی شخص وعدہ کر کے وعدے کو توڑتا ہے تو یہ نیکوکار آدمی کی نشانی نہیں ہے۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جب کبھی کسی سے کوئی وعدہ کرے تو اس وعدے کو پورا کرے۔ یہ وعدے کا پورا کرنا یہ ایمان والے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس کے مقابلے میں وعدہ توڑتے رہنا یہ منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اذا وعد اخلف، جب کبھی بھی وعدہ کرے گا تو وعدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ لہذا وعدوں کو پورا کرنا یہ ایمان والوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ والصابرین فی البأساء والضراء، اور صبر کرنے والے، والصابرین، نیکوکار آدمی وہ ہے جو صبر کرتا ہے، فی البأساء، بأساء کس کو کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ای الفقر، فقر و فاقہ، انسان کے اوپر مالی تنگی کا آ جانا، اس کو بأساء کہتے ہیں۔ والضراء، ضراء کس کو کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ضراء کہتے ہیں ای السقم، یعنی انسان کے جسمانی اعتبار سے پریشانی آ جائے۔ ایک ہے مالی اعتبار سے تنگ دستی کا ہونا، ایک ہوتا ہے جسمانی اعتبار سے انسان کا بیمار ہو جانا۔ تو مالی اعتبار سے تنگی آئے یا جسمانی اعتبار سے انسان کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، دونوں صورتوں میں الصابرین، صبر کو اختیار کرنے والے، ثابت قدم رہنے والے جو لوگ ہیں حقیقتاً نیکوکار یہی ہیں۔ اپنی تنگیوں کے اوپر، اپنی پریشانیوں پر واویلا نہیں مچاتے بلکہ ثابت قدم رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ میرے پروردگار کی جانب سے میرے اوپر آئی ہے۔ جب بندہ یہ جانتا ہے کہ میرے محبوب نے جس سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے اس بندے کی طرف سے، اس ذات کی طرف سے میرے اوپر یہ پریشانی آئی ہے، تو انسان کو اس پریشانی کے اندر بھی مزہ آتا ہے۔ اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں اس کو کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں، تاکہ جب پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ بندہ اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے۔ اللہ کی جانب سے کئی مرتبہ انسان کے لیے آزمائش کا سبب ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ بات پہلے بھی ذکر کی ہے کہ بے صبری کرنے سے کبھی بھی کوئی مصیبت اور پریشانی ختم نہیں ہوا کرتی۔ بے صبری کرنے سے کبھی بھی کوئی مصیبت اور پریشانی ختم نہیں ہوتی،
ہاں پریشانی پر ملنے والا اجر و ثواب جو ہوتا ہے وہ انسان کے نام اعمال سے ختم کر دیا جاتا ہے. لہٰذا پریشانی کے اوپر کبھی بھی بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں. ہمیشہ یہ بات جانیں یہ میرے پروردگار کی طرف سے میرے اوپر آیا ہے. میرا پروردگار مجھے اس حال میں دیکھ رہا ہے. جب وہ مجھے اس حال میں دیکھ رہا ہے وہ جانتا ہے میرے حال کو, تو لہٰذا میرے لیے فکر کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. میرا محبوب مجھے جس حال کے اندر رکھ دے میں اس حال میں راضی ہوں. نہ ہجر اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے, نہ ہجر اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے, یار جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے. انسان کو اللہ جس حال میں رکھ دے انسان اس حال پہ راضی ہونا چاہیے. یہ بات ذہن نشین رہے کہ اللہ سے کبھی بھی صبر نہیں مانگنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک بندہ بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگ رہا تھا, اے اللہ مجھے صبر عطا فرما. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, اللہ کے بندے یہ دعا نہ مانگو. اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگوں؟ اللہ سے دعا مانگو اے اللہ مجھے عافیت نصیب فرما. ہمیشہ عافیت مانگے. مگر اگر کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے جس پر صبر کرنے کا موقع ہو تو اس وقت پہ انسان ڈٹ جائے, صبر کرے اور اپنے تمام معاملات کو اللہ پہ چھوڑ دے. اللہ رب العزت ان معاملات کو ہمیشہ درست فرما دیتے ہیں. تو نیکوکار بندے کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ وہ بندہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی مالی تنگی آ جائے یا جسمانی اعتبار سے کوئی بیماری آ جائے ہر حال میں صبر کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا, جب اللہ رب العزت کسی بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمانے کا ارادہ کرتے ہیں, یصیب منہ, اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی عطا کر دیتے ہیں. اس پریشانی کی برکت سے ایک بات تو یہ کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, اور دوسری بات کہ وہ جو ہر نماز میں اللہ سے مانگ رہا تھا اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم, اس کا وہ حق نہیں رکھتا تھا. جو اعمال تھے وہ حق نہیں رکھتا تھا کہ وہ سیدھے راستے پر پہنچ سکے, اللہ تک پہنچ سکے. اب اللہ رب العزت اس پریشانی کو بھیج کر اس کو انسان کے لیے بہانہ بنا کے اس کو اس مقام پہ پہنچا دیتے ہیں جس کی وہ ساری زندگی دعا مانگ رہا تھا. لہٰذا پریشانیوں کے اوپر کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے, مصیبتوں پر کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں. اور نیکوکار بندہ کون ہے؟ وحین الباس, جو جنگ کے اندر بھی ثابت قدم رہ کے اللہ کے سامنے لڑتا ہے, پیٹ پھیر کے بھاگتا نہیں ہے, بلکہ جب کبھی بھی جنگ ہو تو اس جنگ کے اندر دشمن کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے, اور جب کبھی بھی موقع آ جائے اللہ کے سامنے اپنی جان کو پیش کرنے کا, وہ اپنی جان آفرین کے نام سپرد کر دیا کرتا ہے. اولئک الذین صدقوا, یہی وہ لوگ ہیں جو سچے لوگ ہیں. جو یہ ساری نیکوکاری کی مختلف نیکوکار بندوں کی نشانیاں بتائی ہیں, جو ان نیکوکار بندوں کی نشانیوں پر پورا اترتا ہے یہی آدمی وہ ہے جو سچا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ, یہی آدمی تقوی والا ہے, نیکوکاری کی زندگی اختیار کرنے والا ہے, گناہوں سے بچنے والا, اللہ کی طرف لو لگانے والا اگر کوئی بندہ ہے تو وہ یہی بندہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت یہ صفات ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے اور ہمیں بھی نیکوکار بندوں میں شامل فرمائے, اور قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے چاہنے والے بندوں میں ہمارا بھی نام شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان رب جلال الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.